हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं एक कमेंट अपनी यूट्यूब वीडियो में पढ़ रहा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। करंट सिचुएशन में आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो मैंने कुछ दिन पहले अपने छोटे भाई का वीज़ा शेयर किया था। वो आया है यहाँ पे, उसका वीज़ा लगा है और इसके बाद जो है लोगों ने कमेंट्स और मैसेजेस स्टार्ट कर दिए। तो एक दोस्त ने कमेंट किया है कि भाई किसी तरह हम भी आ जाएं वहाँ पे, और अब तो लगता है मौत का रास्ता ही चुनना पड़ेगा, डेथ का, क्योंकि मेरा जो है 6 मुल्कों का जो है मैं सफ़र कर चुका हूँ, पर मुझे जो है तुर्की ने भी 2 बार रिफ्यूज़ कर दिया है। तो दरअसल भाई बात कर रहे हैं डंकी की, आसान अल्फाज में लोग समझ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना आप लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ये सिचुएशन जो है एक वक्त पे मेरे साथ भी जो है पेश आई थी काफ़ी साल पहले। तो मैं जो ये तमाम वीडियो में बात करूँगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग जो है इससे डिसएग्री कर सकते हैं, किसी भी किस्म का जो भी सिस्टम हो, हर किसी का जो है अपना ओपिनियन होता है। और भाई ने कमेंट किया, मुझे अपना टाइम याद आ गया। तो देखने वाले दोस्तों को पता होगा कि मैं जो हूँ शेंजन से 3 बार रिफ्यूज़ था और तकरीबन 9-10 कंट्रीज़ की मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, और मैं अगेन एंड अगेन शेंजन वीज़ा रिजेक्शन लेता जा रहा था। उस टाइम जो है पाकिस्तान में हालात तो अमीर से अमीर तर हो रहा है, मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा जो है वो बस खा रहा है, पी रहा है, कमा रहा है, और गरीब जो है गरीब से गरीब तर हो रहा है। तो सबसे जो सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती है ना, वो मिडिल क्लास वाले की होती है, क्योंकि वो उसका कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा होता उसको कि भाई जो आ रहा है खा रहा है, ना वो गरीबी में जा रहा है ना वो अमीरी में जा रहा है, एक मिडिल क्लास में रह रहा है। तो शुक्र अदा करना चाहिए। पर हमारे कंट्री में हमारी मेंटेलिटी लोगों की इस तरह है कि भाई अगर आप अमीर नहीं हो गए तो आप लोगों के साथ अच्छे लिंक्स नहीं बनेंगे, आप लोगों का जो है सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो यही चीज़ें लोग सोचते हैं कि यार अमीर होना चाहिए और अपने हालात बेहतर करने चाहिए, लेकिन लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नहीं हो रहे होते, फिर बाहर मुल्कों की तरफ रुजू कर रहे होते हैं, फिर वीज़ास नहीं लगते, फिर मुल्क में जॉब चली जाती हैं, डिप्रेशन होता है। ख़ानदान वाले जो हैं, आप लोगों को पता है हमारी सोसाइटी, हमारी मेंटेलिटी ऐसी है, अपने घर पे किसी की नज़र नहीं होती, दूसरों के घर पे सबकी नज़र होती है। बातें कसना कि भाई फ़लाने का बच्चा है, वो तो इतना पढ़ लिख के जो है निकट्टू है, कोई जॉब नहीं करता। असल में लोगों को पता नहीं होता, बेचारा सुबह से निकलता है रात तक जॉब्स तलाश करता है। उसके बाद इतनी पढ़ाई करने के बाद हमारे मुल्क में, मैं बेसिक सैलरी देख रहा था भाई, हमारे मुल्क की 125 यूरो है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि पुर्तगाल जैसे कंट्री के अंदर जो है अगर आप लोग रिहाइश ले रहे हैं कहीं पे, अच्छी रिहाइश, साफ़ सुथरी वीआईपी रिहाइश अगर आप लोग रख रहे हैं और सेपरेट रूम में रह रहे हैं, तो तकरीबन 450, 500, 550 यूरो का आप लोगों को एक रूम मिलता है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के अंदर 125 यूरो जो है मिनिमम सैलरी है, और यहाँ पे जो है एक साफ़ सुथरी मिनिमम, जो साफ़ सुथरी बस नॉर्मल रिहाइश होती है 400, 450 से 550 तक की है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें डिफरेंस का। तो लोग जो है बाहर मूव करना चाहते हैं बेटर फ्यूचर के लिए। फिर जो है जब आप लोग हर चीज़ लीगल वे में अप्लाई कर रहे होते हैं, आप लोगों का हो जाता है भाई वीज़ा रिजेक्ट। फिर आप लोग समझते हैं कि भाई अब हो गए दरवाज़े बंद। लेकिन आपका अगर अल्लाह पे बिलीव है तो आपका अगर एक दरवाज़ा बंद है तो आप लोगों के लिए 10 खुलेंगे, बस आप लोगों ने मेहनत करनी है। अब ये भाई हो गए डिप्रेशन का शिकार। मेरे को अपना टाइम याद आ गया, मैं भी हो गया था डिप्रेशन का शिकार। जॉब चली गई, काम है नहीं, डिलीवरी का मैं काम कर रहा था, और मैं घर पे आता था। जब डिप्रेशन में इंसान होता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है, घर वालों से मुँह मारी हो जाना, फिर ऐसे इंसान की मेंटेलिटी हो जाती है कि वो नेगेटिव सोच करता है कि भाई अब मैं गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊं, पैसा इधर से कमाऊं। आप लोगों को हमारे मुल्क के हालात पता हैं, आप लोग गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे तो आप लोगों को 10 तरह के लोग मिल जाएंगे। फिर आप सोचते हैं कि भाई अब जो है एक ही हल है, ज़िंदगी मौत, मौत तो वैसे ही आनी है। आप ये पहले ही सोच लेते हैं कि मौत तो वैसे ही आनी है,
تو ہم لوگ جو ہے ڈنکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں. زندہ رہے تو ٹھیک ہے, مر گئے تو مر گئے. بھائی دیکھیں, اگر 100 لوگ آتے ہیں ڈنکی پہ, 50 پہنچتے ہیں, 50 مر جاتے ہیں. وہ گھر والے, ماں باپ, بہن بھائی, تو بہن بھائیوں کو تو چلو آپ لوگ چھوڑ دیں, ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کی خبر سن کے جو ہے نا وہ جیتے جیتے ہی مر جاتے ہیں. انہوں نے آپ کو پرورش کری, اتنا بڑا کیا, سسٹم نظام آپ کا یس ہونے ہی والا تھا کہ آپ لوگ جو ہے پھر اس رستے پہ آ جاتے ہیں. اچھا, کسی کا قصور نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سیم سچویشن میرے ساتھ پیش آئی. مجھے یاد ہے میرے جب تیسرا جرمنی کا جب ٹائم میرا جرمنی کا ویزا ریجیکٹ ہوا, 2 بار اٹلی کا ہوا, میں نے بھی یہی ارادہ کیا. میں نے بولا کہ یار اب جو ہے ڈنکی لگائی جائے. اور یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز آتی تھیں, لوگ دیکھتے تھے. میں ڈپریشن میں چلا گیا. حالات واقعات ایسے تھے, لوگوں کی باتیں سننا, لوگ باتیں بہت کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پھر گھر والے باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو اتنا پڑھایا لکھایا, اتنا آپ پہ خرچ کیا, اتنا انویسٹمنٹ کی. ابا بولتے ہیں, بڑے بھائی بولتے ہیں, اماں بولتی ہیں, باپ نے خون پسینے کی کمائی سے آپ لوگوں کو پڑھایا, آپ لوگ کچھ کر رہے نہیں ہیں. اچھا, ان کو یہ نہیں پتہ میں باہر رہ رہا ہوں. مجھے کبھی کبھار میں اکیلے بیٹھ کے ریئلائز کرتا ہوں کہ کیا جو سائن تھیٹا, کوس تھیٹا, کیا وہ جیومیٹری کی ڈرائنگز, کیا یہ سارا سسٹم جو ہمیں پڑھایا گیا, وہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا میرے یہاں پہ لائف میں کہیں کام آیا ہو. تو میں تو بھائی ینگ جنریشن کو یہی مشورہ دوں گا, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے پڑھائی میں تو آپ کوئی اسکل سیکھیں. آئی ٹی کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. آنے والے ٹائم میں ہر چیز جو ہے آن لائن ہے. آپ لوگ آن لائن کی طرف جائیں, کوئی اسکل سیکھیں. یہ اسکول کا رٹا, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو لائف میں کہیں بھی کام نہیں آئیں گی. جو چیز آپ کو کام آنی ہے نا لائف میں, وہ جب آپ روڈ پہ نکلیں گے اور دھکے ٹھڈے کھائیں گے نا, وہ چیز ہے آپ کو کام آنی ہے. میں یقیناً یہ اس چیز سے ایگری کرتا ہوں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ بھائی کوئی اسکول کی جو سسٹم تھا نا, وہ تو کوئی میرے لائف میں کام نہیں آیا. جو میں نے روڈوں پہ دھکے کھائے, ٹھڈے کھائے, لوگوں کی باتیں سنی, یہ چیزیں کام آئیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اگر وہ جو ٹائم میں نے لگایا وہاں پہ, اس ٹائم میں کوئی اسکل سیکھتا تو جو ہے میرے کام آتا. اب میں نے یورپ آ کے ایک ہنر سیکھا, اب وہ ہنر میرے کام آیا. الحمدللہ میرے روزگار کا وسائل بنا. کل کو میں کاروبار کرتا ہوں, اس ہنر کو میں استعمال کر سکتا ہوں. تو آپ لوگ جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا یار, وہ اس لیے جا رہے ہیں, 15,000 سیلری ہے, 40,000 بل ہے, یورپ آپ نے آنا ہے. ہر بندہ یورپ آنا بھی آسان نہیں ہے, کیونکہ بھائی پہلی بات تو ہے آپ لوگوں کو ایمبیسی کو شو کرانا پڑتا ہے کہ آپ واپسی جو ہے ملک میں جائیں گے. اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس, آپ نے جینین اپنے آپ کو شو کرنا ہے. ہر بندے کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو, اس کی ٹائز اسٹرانگ ہو کنٹری سے. ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. پھر آپ 2 ہی آپشن ہوتے ہیں, یا تو آپ جاتے ہیں ایجنٹ کے پاس, وہ لیتے ہیں آپ سے 50 لاکھ 60 لاکھ, آپ کے پاسپورٹ پہ جوا کھیلتے ہیں. لگ گیا تو آپ کی قسمت ہے, نہیں لگا تو آپ کا بین ہو گیا کہ بھائی آپ کو جو ہے غلط ڈاکومنٹ پہ اپلائی کیا گیا ویزا. اب آپ کو دوسری بار بھی انہی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایجنٹ ہو جاتا ہے رفو چکر. تو تیسری جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آتی ہے آنکھوں کے سامنے کہ ڈنکی. اب اٹلی سے بہت زیادہ ویڈیوز آتی ہیں یوٹیوب پہ, لوگ دیکھتے ہیں فلانے کا بچہ جو ہے بھائی لیبیا سے ڈنکی لگا کے پہنچا, کوئی ترکی سے پہنچا, کوئی گریس سے پہنچا, کوئی کہاں سے پہنچا, یورپ پہنچ گئے. بھائی ڈنکی جو ہے ایک سیدھا سیدھا موت کا کھیل ہے. آپ آنا چاہتے ہیں بسم اللہ, آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بھی جو ہے یہ قدم اٹھانے کا سوچا تھا ایک ٹائم پہ. پھر میری ماں نے مجھے بولا کہ بیٹا اگر آپ مر گئے تو پھر ہم بھی مر جائیں گے. اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا تو ہمارا مرا ہوا منہ دیکھیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بچپن سے لے کے اب تک جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں کو مینٹلی طور پہ جو ہے وہ فریڈم نہیں دیا جاتا. آپ بچے ہیں تو بھائی آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کے اماں ابا کہہ رہے ہیں. اماں ابا کیا کہہ رہے ہیں, سوسائٹی جو کہہ رہی ہے فلانے کا بچہ اسکول جا رہا ہے, اس اسکول جا رہا ہے, یہ تعلیم کر رہا ہے, وہ کرے. بھائی آپ کا بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کا بچہ اسپورٹس میں انٹرسٹ لگتا ہے, آپ کا بچہ کوئی ہنر سیکھنا چاہ رہا ہے, آپ کا بچہ میکینک بننا چاہ رہا ہے. میری نظر میں میکینک, نائی, ریسٹورنٹ کا ہنر سیکھنے والے لڑکوں کی یورپ کے اندر بہت قدر ہے. جن چیزوں کو ہمارے ملک میں حقیر سمجھا جاتا ہے, کم تر سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کا بچہ میکینک ہے, آپ کا بچہ پاکستان میں ہے,
اس کو 0 گریڈ ملے گا. آپ کے بچے کو لوگ ڈی گریڈ کریں گے, خاندان والے بولیں گے اس سے کون شادی کرے گا, اس طرح کے تانے ہوں گے. اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی یورپ کے اندر اس ہنر کی بہت ویلیو ہے. اگر آپ میکینک ہے, اگر آپ نائی ہیں, پاکستان میں بولیں گے فلانے کا بچہ نائی ہے. ہنر پہ پاکستان میں اگر آپ لوگ جائیں گے نا تو بہت پرابلم ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ہنر ہے تو آپ لوگ اگر یہاں پہنچ بھی جاتے ہیں تو آپ کے لیے الحمدللہ کافی راستے کھل جائیں گے. ڈنکی جو ہے یار سیدھی سیدھی موت ہے. بھائی نے کمنٹ لکھا کہ پاکستان میں تو ڈیتھ ہے اور اب جو ہے ہم ڈنکی لگائیں گے. میں تو بھائی پرسنلی یہ مشورہ دوں گا کہ اگر لیگل وے میں آپ کا ویزا لگتا ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں لگتا, آپ کے حالات واقعات اتنے ہی تنگ ہیں ملک سے کہ ہر بندے کے تنگ ہیں یار. ابھی پچھلے دنوں ایک قریبی جاننے والے ہیں, انہوں نے میسج کیا, بولا یار 25,000 سیلری ہے, 40,000 بل آ گیا, کیسے پے کریں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کے حالات بہت ہی خراب ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں. ڈنکی تو یار ایک طرح سے موت ہے. آپ پہنچ گئے تو بیڑا پار ہے, پھر یہاں پہ آ کے بھی آپ نے اسٹرگل ہی کرنی ہے. اسٹرگل تو آپ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں, میں نہیں کسی کو مشورہ دوں گا کیا ہے, کیونکہ بھائی بہت خطرناک سفر ہے. راستے میں لوگ مر جاتے ہیں, آپ لوگوں کو لاش بھی نہیں ملتی, لیکن آپ لوگ اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لیگل وے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرائی کریں. اگر اللہ نے آپ کے لیے رسک لکھا ہے تو آپ ضرور آئیں گے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار, میرے والد صاحب کی کوئی پاکستان میں ملے نہیں چل رہی تھی. میں بھی آپ لوگوں کی طرح بہت پریشان تھا, بہت اسٹرگل کر رہا تھا. یہاں بھی آپ لوگوں کو دکھایا, بہت اسٹرگل کیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حالات ہیں. تو میں بھی آپ لوگوں کی طرح ڈپریشن میں تھا, اتنا گھوما, سفر کیا, پھر 3 بار شنجن سے ریجیکٹ ہو گیا, پھر ویزا لیا. تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار ڈپریشن بہت ہے پاکستان میں, اور مجھے بھی تھا. کیونکہ یار ہم لوگ اپنی لائف کو سوسائٹی کے تحت چلانا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو لائف میں تھوڑا فریڈم ملے تو ہو سکتا ہے آپ لوگ جلدی لائف میں کامیاب ہو جائیں. آپ پڑھائی کرتے ہیں سوسائٹی کے تحت, آپ کوئی کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے تحت, آپ کوئی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ نہیں دکھا رہے. کیوں؟ چاچو ماموں غلط بولیں گے, رشتہ دار غلط بولیں گے. تھوڑا سا فریڈم اگر ہو تو آپ کے بچوں کا بھی جو ہے اسکل کے ساتھ فیوچر بن سکتا ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی طرف بچوں کو لگائیں. جو لڑکے دیکھ رہے ہیں یار, اگر آپ یورپ آنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کام سیکھ کر آئیں. یورپ میں آئی ٹی کا بڑا اسکوپ ہے. جو کام ہم نہیں کر سکے وہ میں مشورہ دے رہا ہوں آپ لوگ کریں. باقی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ڈنکی مت لگائیں بھائی, بہت خطرناک سفر ہے. باقی آپ اپنے لیے زندگی کے لیے بہتر جانتے ہیں. یورپ میں بھی جو ہے یار بھائی یہ اوپر درخت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پتے جو ہے اوپر چلے گئے ہیں, نوٹ بھی اوپر چلے گئے ہیں. اسٹرگل ہے, محنت ہے, تبھی پیسہ ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تک جانے میں ٹائم لگے گا اور پھر ہی جو ہے ہاتھ میں پیسہ آئے گا. باقی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے. کسی کا کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں لکھیے گا. میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا, اگر کسی کو کوئی بات میری پسند نہ آئی ہو تو میں تو ریئلٹی پہ بات کی ہے یار, جو میرے ساتھ ہوا, جو لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.